جس طرح بدن کو غذا کی ضرورت ہے اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کا جو کی غذا جو ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، یہ روح کی غذا ہے۔ گانا بجانا موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، درود پاک کا پڑھنا روح کی غذا ہے، اسماء الحسنہ کا ورد روح کی غذا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اس کام کے اوپر چلنا روح کی غذا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہیں، نمبر 1 غذا، نمبر 2 علاج، نمبر 3 پرہیز۔ 3 چیزیں ایک بیمار کی ضرورت ہیں، غذا، علاج اور پرہیز۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو آپ نکال لیں، ان میں سے کسی ایک کو نکال لیں تو پھر کیا ہے؟ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں جی آپ صحت مند تھے تو آپ تو چھوٹا گوشت کھاتے رہے، اب نہیں کھانا، لیکن آپ آ کے کلو 2 کلو کی بالٹی کھائیں، بالٹی مرغ اور بالٹی گوشت کھائیں گے، پرہیز تو ختم۔ وہ کہتا ہے یہ دوائیاں یہ لے جاؤ، یہ لے کے کھانی ہے، ان کو جا کے بکسے میں رکھ دیا، وہ نہیں لی۔ اب وہ کہتا ہے نہیں یہ غذا استعمال کرنی ہے، وہ غذا بھی استعمال نہیں کی، تو پھر کیا انجام کیا ہوگا؟ تو پھر اس جسم کو بنانے والے نے اس کی غذا بھی بتائی ہے، اس کا علاج بھی بتایا اور اس کا پرہیز بھی بتایا۔ اس کی غذا یہ ہے کہ تم نے اپنے قلب اور روح کو اللہ کے ذکر سے تلاوت کے ساتھ جو ہے منور رکھنا ہے، اور پیٹ میں حلال غذا لے کے جانی ہے، کھانا حلال لے کے جانا ہے، اور علاج اس کا یہ ہے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور پرہیز یہ ہے کہ جس کام سے اللہ نے تمہیں روکا ہے حرام سے تم نے رک جانا ہے۔ تم نے یہ 3 کام اپنے اندر داخل کر لیے، غذا، علاج اور پرہیز تم نے شامل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے محفوظ کر لیا۔ اب ان 3 چیزوں کو جو ہے اگر دنیا کا بھی بیمار ہے تو دنیا کے بیمار کو بھی یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور روحانی جو بیمار ہے اس کو بھی ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس کا جسم فربا نہیں ہے، جو مایوس ہے، جو مصیبت میں ہے، جو تکلیف میں ہے، معاشی تنگ دستی کے اندر ہے، کاروبار نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اور رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں، تو پھر وہ 3 چیزیں اپنی غذا، علاج اور پرہیز پہ توجہ دے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرے، منائے اپنے رب کو، اپنی غذا جو ہے روحانی غذا کا انتظام کرے، اور علاج جو ہے وہ اپنا پراپر کرے۔ اس علاج کے لیے پھر اس تربیت گاہ کی طرف جائے، اس راستے کی طرف جائے جہاں سے قرآن و سنت کا علم ملتا ہے۔ تو پھر پرہیز کے ذریعے اپنے جسم کو محفوظ جو انسان رکھتا ہے، اور پھر اس تکلیف سے وہ بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم قرآن و سنت پہ چلیں گے اور ان 3 چیزوں پہ غذا، علاج اور پرہیز کریں گے تو پھر ظاہری جسم بھی ٹھیک ہوگا اور باطنی جسم بھی ٹھیک ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری بیماری اور تمہاری دوائی پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ بے شک تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا طلب مغفرت ہے۔ علاج بتا دیا جی۔ اب اس جگہ پر علاج کی بات ہوئی ہے اس حکم کے اندر کہ تمہاری بنیادی بیماری کیا ہے؟ گناہ ہے تمہارا۔ اے امت مسلمہ، اے نوجوانوں ذرا فکر کرو کہ ہم مصیبت میں ہیں، مایوسی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یہ بیماری ہے۔ تو پھر اس بیماری، اس گناہ جو ہے، اس کی جو ہے اس سے ہم بچیں گے کیسے؟ گناہ سے، گناہ کیے نہ امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گناہ کرنا جو ہے یہ بیماری ہے تمہاری، اور اب اس کی اصل دوائی کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دو، علاج اللہ شروع کر دے گا تمہارا۔ کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ وضو کرے، وضو کر کے آئے اور 2 نفل پڑھ لے تحیۃ الوضو کے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی خاص محبت اور اخلاص کے ساتھ وہ 2 نفل پڑھ لیتا ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔